امریکہ دے مشہور اداکار ول سمتھ ہالی ووڈ دا ایکٹر ہے. اس سن بڑی سونی یہ گل آخی ہے, بڑا مشہور ہوئے دے اس جملے تو بعد مسلمانہ بچ. ول سمتھ سن آخی ہے کہ میں پچھلے سال رمضان دے مہینے بچ قرآن شریف دا مطالعہ کیتا ہے, حرف با حرف قرآن کو پڑھے ہے, اور قرآن کو پڑھنے تو بعد دو چیزیں میں سیکھی ہیں. نمبر ایک, قرآن کو لو زیادہ کوئی کتاب واضح صاف شفاف ہے کوئی نہ. اور نمبر دو, اگر تسی قرآن دا مطالعہ کرو تو قرآن تساں دی جتنی بھی کنفیوژنز اور پریشانیاں ہونی نا ذہنہ بچ انہاں ساریاں دا خاتمہ کر چھوڑ سی. کتنی بڑی گل کیتی ہے کہ سن امریکی اداکار سن او جڑا کہ غیر مسلم ہے, عیسائی ہے, اور سب تو بڑی گل یہ ہے کہ اس سن اتنا بڑا دعویٰ کہ اس سن آخیا ہے کہ میں ایک وار قرآن شریف پڑھے ہے اور دو نتیجے تک میں پہنچ گیا, دو نتیجے میں اخذ کیتے ہیں. کہ دو نتیجے ہیں, نمبر ایک صاف شفاف اور واضح کتاب ہے, نمبر دو اس کو لو زیادہ تو سندی پریشانیاں دور کرنے والی کوئی کتاب نہیں. اس کو بچ سارے کو لو بڑی گل یہ ہے کہ وہ جنا ایک وار قرآن شریف پڑھدا ہے اور کس طرح پڑھے ہوئی اس سن لازمی طور پر اس سن عربی زبان میں پڑھے نہ ہوسی, اور اس قرآن دا مطالعہ اس سن کی تو اسی اپنے انگریزی ترجمے بچ, کیونکہ وہ انگریزی زبان بولدا ہے, انگریزی اس کی فرسٹ لینگویج ہے. تو لہٰذا ایک دفعہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے نال ترجمے نال اس نے پڑھیا تو سوچو وہ کتنے بڑے نتیجے تک پہنچ گیا. دوئی طرف آ جلو اسا مسلمانہ ہی طرف, جتنے بھی اسی مسلمان ہاں جڑے بڑے گل سن رہے ہو, ذرا آؤ اسی اپنا ایک انٹروسپیکشن کر دیں, خود احتسابی کر دیں. اساں بچو جڑا شخص بھی جس کی داڑھی بچ یا سرہ دے بالاں بچ کوئی سفید بال آ گیا ہے, کتنی بار اساں زندگی میں قرآن ختم کیتا ہے. یہ گل تو شاید ول سمتھ کو پتہ ہی نہیں کہ اسی مسلمان جنہ دا مذہب اسلام جنہ دی یہ مذہبی کتاب سب تو بنیادی کتاب ہے, اساں سنتا زندگی بچ 50-100 بار قرآن شریف کا خاتمہ کیتے دے, مطلب اس کو پڑھ کر اس کا دورہ مکمل کیتے دے. لیکن یہ دعویٰ اساں چو کتنے لوگ ہیں جڑا کر رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو پڑھنے تو بعد کوئی 2-3 موٹی موٹی چیزیں جڑیاں سکھیاں اور ان لوگوں کو یہ میسج کنوے کر رکھتے ہیں کہ میں تو یہ چیز سیکھی ہے. جی ہاں, ول سمتھ سن تو سب کو دو گلاں دس چھوڑیاں, کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رکھتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ول سمتھ سن عربی نہ آنے دے باوجود اپنی زبان میں قرآن کو اس ہستے پڑھے آسا کہ اس سکھنا چاہتا آسا, اس کو کچھ اس کو کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا آسا. جبکہ ماڑا تساں دا کی مقصد ہے قرآن کو پڑھنے دا؟ قرآن کو سمجھنا اور اس کا عمل کرنا جو قرآن دی سب تو بنیاد ہے, وہ ہے ہی نہ اس کا مقصد اور مطمع نظر. استی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اساں اس قرآن کو پڑھ کا زیادہ تو زیادہ ہر حرف کے بدلے جو 10 نیکیاں دی حدیث ہے اس کو حاصل کرنا ہے, اور اپنے نام اعمال میں نیکیاں دا انبار لانا ہے. اور قرآن کو عمل کرنا یا اس کو سمجھنا یہ تو مسلمانوں دا مقصد ہی نہیں, جس کا لازمی نتیجہ کیا نکل رہا ہے. پوری امت بھی تسی چاہ کا دیکھ کے نو مسلمانہ دی اے حالت ہے کہ اساں کو قرآن کو سمجھنے سے نا جمعے دا ویٹ کرنا پیندا ہے, اور کسی دوے شخص کو زبانی قرآن کو جو اس کے ذاتی خیالات پر مبنی ہوتا ہے قرآن کو سن دیاں سمجھ دیاں اور وہی چیز لوگوں بیان کر دیں جو مولویوں کو سن دیاں. حالانکہ قرآن کے سستے آیات سا قرآن دے بچ آیت ہے جس وچ اللہ پاک فرمانے کہ یہ قرآن بابرکت کتاب ہے جس کو اساں نازل کیتا ہے سستے تاکہ لوگ اس کو نصیحت حاصل کرن اور عقل والے لوگ اس کو عقل پکڑنے. یہ مقصد ہے قرآن دا, اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ٹھیک کرنا مقصد آسا. مقصد ایک کدے بھی نیکیاں کمانا یا نیکیاں دی ریس لانا یا اپنی زبان کو ورزش کرا لینا, جیاں تراویاں بچ امام صاحب تیزی نال پڑھدا ہے, یا جیاں طریقے نال تسی دیکھو اکثر نمازاں کو اج کل رمضان ہے تو نماز تو پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ایک پوری مسجد فل ہوئی دی ہوندی ہے اور سارے لوگ تیزی نال قرآن پڑھ رہے ہونے. تسی خدا دی قسم کا 10 بندیاں کو چاہ کا پوچھو نہ کھلو کسا یقین کو بھی جن کا یہ سوال کرو جو تم پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. کوئی شخص مقصد سے تعلق نہیں رکھتا, سارے کو نیکیاں کمانے کا شوق ہے. اس ہستے ول سمتھ جے لوگ اساں کو بہتر نے جڑے ایک وار قرآن پکڑ کر دو نتائج کڈ کے نانے, اور اسی 50 وار قرآن ختم کر کے بھی اس پوزیشن بچ نہ کہ کسا کو 2 قرآن دی آیتاں سنانی طاقت رکھتے ہوں. ایک چھوٹا جہا امتحان ہے جس اپنا چاہ کہندے ہیں نا اپنی اسیسمنٹ کرنے واسطے کہ اسی قرآن نال کیا انصاف کر دیں یا نہ کر دیں. سوچو ذرا آیت الکرسی کو 3 پارے وچ ایک آیت ہے ٹوٹل جڑی اس سارے مسلمانوں کو بچپن چ رٹالی گئی ہے, اساں یاد کیتی دی اور اکثر اسی پڑھتے رہنے ہیں, اس کو ورد کرتے رہنے ہیں. کیا کدے اساں سوچیے کہ اس آیت الکرسی کو اس اتنی فضیلت حاصل ہے, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو اتنا ڈسکس کیتا ہے, مسلمانوں کو پڑھنے کی تلقین کیتی ہے, کدے سوچیا اساں سن کے یاد تو اساں سارے کیتی دی ہے, رٹا تو اساں سارے لائے ہے. اس آیت الکرسی دا مقصد کیا ہے, اس دا معنی مفہوم کیا ہے, اس بچ اللہ پاک کلام کے کر رہے ہیں انسان نال, کسا سمجھنے کی کوشش کیتی ہے؟ یقیناً کسا بھی نہیں کیتی.
10 بچوں 9 مسلمانہ کو یاد بھی ہے اور کسا کو ہارڈلی پتہ ہو سی کہ استعمال مفہوم کے ہیں۔ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت ہے، ٹوٹل ہیک آیت، یہ اللہ پاک تک انٹروڈکشن ہے۔ اللہ پاک اپنے آپ کو انسانیت نال متعارف کرال رہے ہیں، انسان کو اپنا تعارف کرال رہے ہیں کہ میں خدا ہیں، میں کتنا عظمت اور بزرگی والا ہیں، تو مڑا اختیار اور مڑی طاقت کس لیول دی ہے، مڑا علم کتنا وسیع ہے، اس آیت الکرسی بچ اللہ پاک انسان کو دس رہے ہیں۔ اس آیت الکرسی دی مثال بالکل اس نوعیت دی ہے جیاں سا انسانہ کو سی وی ہوندی ہے نا اپنے بیگا بچ، اپنی الماری بچ، جس وجہ سے بایو ڈیٹا لکھے ہوندا ہے کہ اسی کون ہاں، کہ کم کردے ہیں، اسی کی صلاحیت اور اساں کہ اکیڈمکس اچیومنٹ کیتی دی زندگی بچ۔ اس طریقے نال اللہ پاک سن اپنا تعارف جڑا ہے نا آیت الکرسی میں بیان کیتے دا ہے۔ تسی ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے نو اس تو بعد تسی نوٹ کریو تو سن سامنے زندگی بچ کسا دوے انسان سن اگر آیت الکرسی پڑھنا شروع کیتی تو سن دماغ بچ لازمی طور تا اس کا ترجمہ چلن پہ جلسی، تسا کو دلی طور تا اللہ دی کبریائی اور بزرگی دا احساس ہو سائے اور اس دی ربوبیت کو دا ذائقہ فیل ہو سائے۔ دوئی چیز تسا کو اس آیت الکرسی بچ اللہ پاک ایک بڑی واضح گل آختے ہیں، وہ اے کہ اللہ تو علاوہ اسی انسان جڑے غیران بچ جل کا خدا دی صفات تلاش کرنے کی کوشش کر دیا نا، کسا کو مشکل کشا، کسا کو اساں داتا بڑھائے دے، لوگاں کو لو جل کا سی او سوال کر دیا جو صرف اللہ دی شان اور اس دا حق بندا سا کیا کہ آیت الکرسی بچ اللہ پاک واضح اور دو ٹوک لفظاں بچ یہ فرمانے نے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کوسچن کر دینے انسانہ کو لو، کون ہے جڑا مڑی مرضی تو بغیر مڑے کو لو کسدی شفاعت کرا لکھے۔ ایک کلیئر جملہ، کلیئر کٹ سوال اللہ پاک کر کا اس گلہ دی نفی کر دینے کہ اسا انسانہ سن، اسا مسلمانہ سن اپنی پریکٹیکل لائف میں جتنے بھی ڈیمی گوڈ پیدا کر کے رکھے دن، نعوذ باللہ چھوٹے خدا ہستیاں دی صورتاں بچ جنہ دے سامنے اسی اپنی خواہشات آرزواں اور تمنا کھڑ کر رکھتے ہیں کہ بھئی اسوں اولاد دے چھوڑو تا فلانے نظریات جوڑے دیں یا نہیں جوڑے دے، اے جتنے نظریات اساں سن غیر اللہ نال جوڑ کر رکھے دیں، آیت الکرسی اس کی نفی کر دی ہے اور باقی قرآن بالعموم اس کے خلاف دلالت کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو اساں عقائد اور نظریات چھوٹے انسانہ نال جوڑ کر رکھے دینے نا، یہ صرف اللہ دی شان سے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی تیجل ہے۔ سوچو اگر تسی اس قرآن کریم کو اس رمضان بچ باقاعدگی نال پڑھو، تھوڑا تھوڑا پڑھو، جیئے کہ حدیث بچ آندا ہے کہ اللہ کو او اچھا کم زیادہ چنگا لگتا ہے مسلمان دا جڑا مختصر ہوئے لیکن کنٹینیوس ہوئے، ریگولر اور باقاعدہ ہوئے۔ لازمی طور پر تمام لوگوں سے درخواست ہے اپنے کارا دے لوگوں کو بھی اس کلچر چو باہر کڈو کہ اساں نے 2 یا 3 قرآن اس رمضان میں ختم کرنے ہیں، کیا کہ اس طرح اساں امت سن ول اسمتھ کو پتہ ہی نہیں کہ اساں قرآن اس کو زیادہ پڑھے دے، لیکن وہ جنا ایک بار پڑھ کر 2 نتائج کڑا کے نہ ہے۔ سوچو اللہ اس کو ہدایت بھی دے اور اسلام قبول کرنی توفیق عطا فرماوے۔ اساں سن تے اسلام قبول کیتے دے نا، اساں لوگوں دی کیا اے جی حالت ہے کہ اسی 50-100 وار قرآن شریف ختم کر کا داڑیاں بچ چٹے بال کہن کبھی اس پوزیشن بچ نہ کہ کسا کو قرآن دی 2 آیتاں دا معنی مفہوم دس سکا۔ کتنا بڑا علمی ہے، کتنا بڑا مذاق ہے اس عظیم کتاب نال جس کو اللہ پاک قرآن بچ چاہتے ہیں کہ اگر اسی اس کو پڑھنا تا نازل کر چھوڑ دینا تو اللہ دے خوف نالی ریزہ ریزہ ہو جھلا ہون۔ پھر اللہ قرآن بچ اگر ایک اور آیت بے فرمانے نے اے انسان جائے لاسا جس سن ایک بار عظیم اپنے کندھے دا چاہ کے دا۔ خدا سے قرآن کو پڑھو، سمجھو تو سن کو قرآن دی لذت اور مٹھاس ہی اتنی امپریس کر چھوڑ سی کہ اس تو بعد تو اس قرآن کو اپنی معمول دی زندگی دا حصہ بڑا چھوڑ سو۔